اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرنے کے بعد بھی جو اعمال صالحہ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے اس کی عادت کو اور ان اعمال کو باقی رکھنا چاہیے. یہ بات اور ہے کہ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں. اتنے اعمال نہ صحیح جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر ہیں، جتنے فرائض ہیں، اور جن منہیات سے اور جن منکرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں ان سے رک کر، اور جن اعمال کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ان اعمال کے کرنے کا اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اس لیے کہ بزرگوں، ہم سب رمضان کے بندے نہیں تھے بلکہ رحمان کے بندے ہیں. جو رمضان کے بندے ہوتے ہیں ان کی عبادت رمضان تک محدود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. رمضان ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے،
لیکن رحمان کی ذات وراء الورا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی۔ چنانچہ دوستو ہم سب کو چاہیے کہ بندگی کے اندر اہتمام کریں اور استقامت کے ساتھ اعمال پر باقی رہیں۔ یقیناً رمضان کے مقابلے میں حج کے اعمال کی اور بالخصوص حج کے 5 دنوں کی کہ راتوں رات احرام باندھ کر حج کا وہ مینا کے ٹینٹوں میں پہنچنا، کبھی 12 گھنٹے کو بھی پہنچے، کبھی 1 کو، کبھی 2 کو، کبھی 3 کو، پھر صبح کی گرمی اور واش روموں کے لیے لمبی کیوں کھڑنا، اور پھر وہاں سے دوسرے دن عرفات کے میدان کے لیے راتوں رات پہنچنا۔ مینا کو پہنچتے پہنچتے نیند نہیں ہے، عرفات کو پہنچتے پہنچتے پھر نیند نہیں ہوگی، عرفات کا میدان گزار کر پھر تیسری رات بھی مجاہدے کی مزدلفہ کو جانا، اور مزدلفہ میں وہاں تو کوئی چھت نہیں ہے اور کوئی فرش نہیں ہے، وہ زمین پر سو کر زندگی گزار کر رات کی، اور پھر اعمال میں لگ کر وہاں سے پھر مینا کی طرف جانا۔ مینا میں گئے تو رش نہیں ہے، 3 کام ابھی ہاں ماشاءاللہ، قربانی بھی ہونا، شیطان کو کنکری بھی مارنا اور پھر بال بھی نکالنا، یعنی 5 دن ایسے حاجی کو کرنے پڑتے ہیں جس طرح عورتیں کپڑے دھونے کے بعد کپڑے کو نتھارتی ہے، اس طرح اللہ پاک حاجی کو نتھار دیتے ہیں۔ لیکن حج کے ایسے نتھرنے کے اعمال کے بعد بھی قرآن کہتا ہے جاؤ بھائی اب 5 دن تھک گئے، کم سے کم ایک 50 دن رش لے لیو، نہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اب اللہ کے ان احکامات سے 5 دن کے حج سے فراغت ہو گئی، اب پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو دوستو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ رمضان کا کیا ماشاءاللہ عبادتوں کا ماحول گزرا، اور مسلمان اللہ معاف فرمائے اتنا تھکا اب بقرعید تک بھی تھکاوٹ جاتی نہیں ہے، اور بقرعید میں قربانی دیکھو اتنا تھکتا محرم تک تھکاوٹ جاتی نہیں۔ یہ سب دوستو اللہ حفاظت فرمائے غفلتیں ہیں، ورنہ ایمان والا تو دنیا میں تھکنے کے لیے آیا ہے، اسے آرام کی جگہ اللہ پاک نے قبر میں بنایا ہے، اور پھر اس کے لیے نعمتوں کی جگہ اللہ پاک نے جنت میں بنائی ہے۔ تو بزرگوں دوستو رمضان میں جن اعمال کا اہتمام کیا ہے ان اعمال کو رمضان کے بعد بھی، اگرچہ کہ رمضان میں بہت کچھ کیا تھا، اس کا تھوڑا سا اثر تو بھی دوستو باقی رہنا چاہیے۔ اسی کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا پھر اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ کب تک جمے رہیں؟ جمعہ 8 دن، مہینہ نہیں، سال نہیں، بلکہ فرمایا موت کے آخری سانس تک جمے رہنا، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور یہی عمل استقامت والا اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل وہ ہے جو روزانہ ہو اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید کا تو کم سے کم دوستو 1 پیج 1 رکوع روزانہ پڑھنے کی عادت، اللہ کے احکامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنا، پابندی کے ساتھ۔ یہی پابندی آخرت کے لیے آبادی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نے دنیا کو اپنی من مرضی کی جگہ بنا لیا اور پھر یہاں آزادی کے ساتھ ہم نے اگر زندگی کو اپنانا چاہا تو اللہ حفاظت فرمائے اس آزادی کے بدلے میں دنیا اور آخرت بربادی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو استقامت کے ساتھ جمنا یہ اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے دنیا میں، کرنا ہے کر لو، ورنہ پھر آخرت کا جب وقت آئے گا، موت کا جب وقت آئے گا،
پچھتائے گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اب موقع دیجئے کہ اب میں جو کچھ مال ہے وہ صدقہ کر دوں اور بقیہ زندگی ایسی گزاروں کہ میں نیک صالح بن جاؤں۔ دوستو اس کا موقع اب نہیں ہے۔ تو حضرات علماء نے فرمایا کہ ماشاءاللہ رمضان کے خیر کو، رمضان کے عمل کو باقی رکھنے کے لیے رمضان کے بعد بھی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایک ایک لفظ کا 10 نیکیاں، قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں۔ الحمدللہ، الحمدللہ پڑھتا ہے دوستو 80 نیکیاں اب ملیں گی۔ جی الحمد پڑھا 50 نیکیاں اب ملیں گی، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی اس سے زیادہ پڑھے گا، بہت زیادہ پڑھے گا۔ اب یہ دہائیوں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد کو پہنچے گا، لیکن کچھ نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے ایک اللہ کے ولی قبرستان سے گزر رہے ہیں تو قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں تو بڑا رشک ہوا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم۔ اب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 1000 مرتبہ درود پڑھو اور 1000 مرتبہ استغفار پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، اس کا تو اجر ہی اجر ہے، لیکن جب آخری سانس ختم ہو جاتی ہے ایک سبحان اللہ بولنے کا یہ اس کے اندر طاقت نہیں رہتی، عمل کا سلسلہ ختم۔ لیکن یہ بزرگ قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا رشک ہوا۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن سے مجھے اتنی محبت تھی، قرآن سے اتنی محبت تھی، میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، لیکن اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور پھر میں قبرستان کی زندگی میں عالم برزخ میں 60,000 قرآن مجید پڑھ لیا ہوں۔ کہتے بھائی کہتے 60,000 زندگی میں اس کے 0 نکال کو 6 بھی اب تک ہماری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، 6 کی گنتی تک ہم نہیں پہنچے، قبر میں 60,000 پڑھ لیے۔ تو ان کو اور رشک ہوا، بھائی کتنے بہترین آدمی ہیں آپ اور کتنا آپ کا بہترین عمل ہے، قابل رشک ہیں۔ انہوں سامنے سے بولے کیا ابھی رشک کرو نہ کو، یہ 60,000 پڑھ رہو نہیں، یہ میری محبت پر، میری تڑپ پر اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن اجر 5 پیسے کا بھی نہیں مل رہا۔ اب تم نہ موقع ہے، 60,000 نہیں 6 قرآن پڑھ لو، اس کا بھی اللہ پاک تمہیں اجر و ثواب دیتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں صرف محبت پر، شوق پر، میری طلب پر، دعا پر اللہ نے توفیق دی ہے اور اس کا بدلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بزرگو دوستو حدیث میں فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو روزانہ ہو اگرچہ کہ تھوڑا ہو، ہمارا معمول بنے، ہمارا شیڈول بنے کہ میری صبح ہو تو اللہ کی کلام مجید کی تلاوت سے۔ اب چلو ہم نہ سکیش نہیں نا حضرت، ہمیں پڑھیش نہیں نا، ہمارے زمانے میں وہ سہولتش نہیں تھی نا، مکتبانچ نہیں تھے نا، اب کیا کریں؟ ارے اس موبائل سے تم نے کیا کیا فائدہ نہیں اٹھایا، کیا کبھی تم نے اپنے آخرت کا فائدہ بھی اٹھایا؟ سورہ یاسین کم سے کم صبح ہو، فجر کی نماز ہو، پڑھنے میں بھی نہیں آتا تو ایک طرف موبائل آن کر لو سورہ یاسین کو لگا کر، اور دوسری طرف کیا کرو؟ چائے پیو، کافی پیو، یہ کرنا سو جی، ایک طرف قرآن کو آن کریں گے، دوسری طرف سورہ یاسین کو ہاتھ میں لے لیں گے، وہاں سنتے رہیں گے، انگلی رکھتے ہوئے جائیں گے، وہاں سنتے رہیں گے، انگلی رکھتے ہوئے جائیں گے۔ تو دوستو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے سال گزرتے سنتے وہ سورہ یاسین آپ کو حفظ ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ہماری صبح ہو اللہ کے کلام سے۔ پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، ہم نے جو یہ قرآن اتارا ہے، اس قرآن کی برکت سے ہم نے شفا بھی رکھی ہے اور مومنین کے لیے
اللہ کا کلام یہ رحمت بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اسی اللہ کے کلام سے، جی انہی اللہ کے کلام سے چین، سکون، راحت، عزت، برکت، شفا تک پانے والے ہیں۔ 26ویں کے موقع پر کہانی ہے، کینسر کا مریض، اس کی بیوی نے سورہ الم نشرح پڑھتے پڑھتے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا مزاج، ہماری مستورات کا مزاج اللہ کے کلام کے پڑھنے سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ پڑھو نہیں، عامل صاحب زندہ باد ہیں۔ ایک عورت چلے گی کہتے عامل صاحب کے پاس جا کو مسئلہ پورا رکھی، انہوں پورا ٹوٹل دل کو حساب دل کو یہ کر کو اوما کیا کہ اولا ہٹکا ہو گیا تم نا، کیا کہ اللہ کا بلا کا اثرات کا ہو گیا، علاج ممکن ہے، میں کیا بھی ڈرونوں کو علاج ہو جاتا۔ اچھا حضرت ہدیہ کہتا حضرت بہت چالاک تھے عامل صاحب، ڈائریکٹ بولیا تو کانتی بھی بیچاری ڈر جیں گی نا، اسے انڈائریکٹ بولیا۔ کیا بولیا؟ کیا بھی نہیں ماں، بہت آسان ہے، ایک نبی کے نام کو 1 روپیہ نکال ڈالو بس گیا۔ آسان ہے نہیں روپیہ، ایک نبی کے نام کو 1 روپیہ کہتے ہیں 100 لاکھ نبی رسول آئے ہیں، انہیں بھی کوئی معمولی آپا نہیں تھی، وراٹ نگر کی آپا تھی۔ بولے عامل صاحب تمہیں جیسا بولے ویسا چھوڑ دے، ایک نبی کے نام کو 1 روپیہ مجھے منظور ہے، تمہیں نبیہ کے نامہ پڑھتے جو میں 1 روپیہ رکھتے جاتوں گی۔ انہیں سوچا میں سیر کے تو انہیں اللہ کی بندی کو ان کی سوا سیر ہے نا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے کلام سے شفا، اللہ کے کلام سے رحمتیں، اللہ کے کلام سے برکتیں ہیں، یہ حاصل کرنے کے بجائے اور چیزوں کی طرف آج امت بھاگ رہی ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کے کلام پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جتنے فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں، اسی طرح یہ قرات کے بھی بڑے بڑے امام ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑے امام قرات کے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جو ساری دنیا میں ان کی قرات کو، ان کے لب و لہجے کو، ان کے طرز کو ساری دنیا میں یہ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کی قرات پر چلتا ہے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے ماشاءاللہ 70 سال مسجد نبوی میں امامت فرمائی۔ اللہ معاف فرمائے کہ امام تو اپنی حالت پر رمضان کے بعد بھی باقی رہتا ہے، پیچھے پڑھنے والے مقتدیاں چاند دیکھ کر آباد کرتے ہیں، پھر چاند دیکھ کر مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سالہ مسجد نبوی کے اندر یہ امامت کی زندگی گزاری، اور پھر ایسا پیارا انداز سے پڑھتے تھے، علماء نے لکھا ہے آپ ممبر رسول پر، محراب رسول میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں رہ کر سنا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے جو خوشبو آتی تھی، مدینے کے بڑے بڑے مالدار بھی پریشان تھے، آخر حضرت ایسا کون سا عطر استعمال کرتے ہیں، آخر وہ کون سی خوشبو ہے کہ ہمارے پاس ایسی خوشبو نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایسا عطر نہیں ہے جو حضرت امام عاصم کے پاس ہے۔ کسی نے پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ آخر وہ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں بتائیں۔ حضرت منع کرتے رہے، اصرار کرتا رہا، پھر آخر میں حضرت نے فرمایا کہ میری زندگی میں اس راز کو بیٹا تو کسی کو نہیں بتانا۔ فرمایا میری قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا امام عاصم اللہ کا کلام پڑھو۔ میں پڑھتا گیا اور قریب آپ بلاتے گئے یہاں تک کہ آپ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالے۔ اس دن سے یہ خوشبو کی برکت چل رہی ہے، یہ کسی عطر کی، اسپرے کی، کسی سینٹ کی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کی اور آپ کے لعاب مبارک کی خوشبو چل رہی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، استقامت دین پر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں کمپٹیشن پر آ گئے۔ کیا ہوا کہ حضرت حسن بصری مصلی بچھائے اور ہوا میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ
پانی میں مصلی بچھائی اور پھر یہ بھی نماز پڑھنے لگی۔ جب دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت رابعہ بصری کہتے ہیں حسن، آپ کا ہواؤں میں نماز پڑھنا یہ اتنی بڑی کرامت نہیں ہے، اور میرا پانی میں نماز پڑھنا اتنی بڑی کرامت نہیں ہے۔ اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہواؤں میں زندگی گزارتی ہے، تو اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق پانی میں زندگی گزارتی ہے۔ حسن، ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ دین پر، اللہ کے احکامات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر استقامت کے ساتھ زندگی گزار لے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ ہواؤں میں اڑنے سے زیادہ، یہ پانی میں بہنے سے زیادہ یقیناً یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، رمضان کے بعد بھی رمضان کے اعمال کی فکر رکھنا۔ کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، رمضان گزرتا ہے 6 مہینے تک، اے اللہ ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ 6 مہینے تک اس اعمال کے شوق میں، ان اعمال کی فکر میں، ان اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کی لگن میں دوستو لگے رہتے تھے، اور اللہ حفاظت فرمائے چاند نظر آنے سے پہلے ہی مسلمان رمضان کو بھلا دیتا ہے۔ من سلم رمضان سلم السنہ، کہ جس نے رمضان کو صحیح معنی میں گزار لیا تھا اس کا سارا سال صحیح معنی میں گزرتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال بزرگ دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے اعمال کی حفاظت کے تعلق سے کہ رمضان کے اعمال کو یاد کر کر شکر بھی ادا کریں۔ اے اللہ تو نے روزے کی، اے اللہ تو نے تراویح کی، تہجد کی، صدقہ خیرات کرنے کی۔ یہ جو صدقہ خیرات ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ موت کے وقت قرآن کہتا ہے آدمی کو جس بات کی حسرت ہوگی وہ نہ تو نماز کی، نہ تو روزے کی، نہ تو حج کی، نہ تو اور کسی چیز کی، بلکہ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ مجھے موقع ملتا، مہلت ملتی، چانس ملتا تو میں تیرا دیا ہوا مال تیرے راستے میں لگاتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں میرا شمار کر لیتا۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، ایک تو اللہ کی ان ساری نعمتوں پر شکر گزاری، اور دوسرا محاسبہ، جی اپنے اعمال کا حساب لگانا کہ میں نے رمضان میں کیا پایا، کیا کھویا۔ اگر پایا ہے تو اس پر تو شکر ہے ہی، اگر اللہ نہ کرے کھویا ہے تو دوستو اس پر استغفار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہوں سے پاک صاف ہونے کے باوجود آپ کا استغفار کا معمول تھا۔ روایتوں میں آتا ہے 70 مرتبہ آپ استغفار فرماتے، اور دوستو ہمارے سے اٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم جتنا بھی استغفار کریں کم ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اب وہ تلافی ہو جائے، گناہوں کی معافی ہو جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، تو دوستو اس کے لیے استغفار کا اہتمام۔ اور پھر دوستو ماشاءاللہ اب رمضان گزر گیا ہے، اب ایک طرف ماشاءاللہ مدارس کے کھلنے کا وقت ہے، یہ مدارس کو غنیمت سمجھ کر اور پھر خالی بچوں کو ڈھکل کر اپنی جان کو بچانا ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا بڑے احباب بھی یہ نیت ارادہ کریں، 26ویں میں ختم کے موقع پر جو نیت ارادہ کرے تھے اسے رینیول کریں، اور اپنے اندر علم کے حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کریں۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ چاہو تو احد کے پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دوں، 7 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ، اور پھر اسے بینک بیلنس میں جمع کرنا، اسے توڑنا پھوڑنا نہیں، میرے محبوب وہ احد کا پہاڑ آپ کے پیچھے آپ کے تابع ہو کر چلے گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ایک مرتبہ کھاؤں تو شکر ادا کروں، ایک مرتبہ نہ کھاؤں تو صبر کروں۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ فرمایا، لیکن دین کے معاملے میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ طٰہٰ کی 16 پارے کی آیت وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی جی
آپ مجھ سے علم کی زیادتی کو مانگا کرو۔ اور کس نبی کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم کا خزانہ ہے، آپ نے فرمایا مجھے اولین اور آخرین کا سارا علم دیا گیا ہے، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ علم کی زیادتی کو مانگیں۔ ہمارا حال نماز میں کتنے فرض ہیں ہم نہ معلوم نہیں، زیادہ پوچھے تو بچے کو بھیج رہا ہوں، حضرت میرے نواسے کو پوچھ لو بول ڈالتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ وضو کے غسل کے فرائض سے آج امت محروم، واجبات سے محروم۔ اس لیے دوستو علم زندگی میں نہیں ہوگی تو پھر جہالت بھرے گی، اللہ کا ذکر زندگی میں نہیں ہوگا تو غفلت آئے گی، اور یہ دونوں چیزیں آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کی قدر کرو اور پھر علم والوں کی قدر کرو، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور پھر فرمایا کہ ان نبی کے سامنے جیسے آواز کو بلند کرنے سے دوستو سارے اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اسی نبی کے وارثین کے سامنے بھی آواز اونچی کرنے سے، آوازوں کو بلند کرنے سے دوستو اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم سے بغض کیا اور کسی اہل علم سے بغض کیا، دشمنی کی اور ان کی ناقدری کی، تم دیکھ لینا کہ جیسے ہی اس کی میت کو قبر میں اتارنے کے بعد، اتارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دیوار کی طرف میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے منہ کو قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، دفن کے بعد جا کر دیکھ لینا اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے خاندانوں میں حافظ پیدا ہوں، عالم پیدا ہوں۔ شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان اہل علم سے محبت کرنے والے، میں اپنی طرف سے نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کن عالما او متعلما، یا تو تم علم سکھانے والے بن جاؤ یا علم سیکھنے والے بن جاؤ، او سامعا، یا پھر ان علم کو سننے والے بن جاؤ، چوتھی چیز محبا، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ چار چیزوں کو چھوڑ کر پانچویں چیز کو اپناؤ گے تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ بہرحال بزرگوں دوستو، رمضان کے اعمال کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اب مدارس کا ماشاءاللہ دور شروع ہوگا، مدارس کھلیں گے جہاں اپنے بچوں کی علم کی، تعلیم کی، تربیت کی۔ اس دور میں جو اہم چیلنج ہے، کمانا کھانا کیسے بھی، ایک راپیڈو کے پیچھے اگر پڑ جائے گا، روزانہ چند گھنٹے گاڑی گھمائے گا، 1000 روپے آرام سے کما رہا ہے۔ کھانے کا، روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو دوستو آج سب سے بڑا جو لمحوں میں، سیکنڈوں میں ایمان اور اعمال کے لالے پڑ رہے ہیں، ان ایمان اور اعمال کی حفاظت، بچوں کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے۔ اپنے بچوں کو علم و تربیت سے آراستہ کرنا اور خود ماشاءاللہ اس لائن پر ہمیں پڑھنا کتنا آسان معاملہ ہے۔ ایک آدمی سیکھنا شروع کیا، محنت بھی تھی، فکر بھی تھی، کوشش بھی تھی، مر گیا، پورا نہیں سیکھا، اللہ پاک قبر میں فرشتوں کو رکھ کر فرشتوں کے ذریعے سے اسے ماشاءاللہ قرآن پورا کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال پر بھرپور استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔